کہ واقعہ کربلا دین کی بقا اسلام کی سربلندی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا صبر، شجاعت، ہمت اور بہادری کی عظیم داستان ہے۔ اس عظیم داستان پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں۔ شہر بانو صاحبہ انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، کیا حال چل رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ صرف تاریخ اسلام کا بلکہ پوری دنیا کا، پورے عالم کے لیے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جس میں ایک ایک سٹیپ پہ، ایک ایک پل پہ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے، چاہے وہ قربانی کا ہے، چاہے وہ صبر کا ہے، چاہے وہ شجاعت کا ہے۔ تو اس واقعے پہ میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، اس واقعے میں یہ لفظ کو نہیں استعمال کروں گی۔ یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ تحریک ہے، تحریک اسلام کی بقا کی تحریک، اسے کربلا کہتے ہیں۔ بلا شبہ۔ اچھا، اب اس تحریک کی برپا کرنے والی شخصیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا تعارف میں سورہ مباہلہ کی آیہ مباہلہ سے کراؤں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ امام حسین علیہ السلام جب عیسائیوں کے مقابلے میں پیغمبر گئے توحید الہی کی حفاظت کرنے کے لیے، اور 40 دن تک آپ نے پوری ڈسکشن، علم کے دفتر، حکمت کی باتیں، قرآن کی آیات سب پڑھ کے سنا دی، اور ان پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوا، اور وہ اپنے اس کانسیپٹ پر قائم تھے، توحید کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو پھر حکم آیا کہ آپ اب آخری حجت نہیں، فائنل بات کریں، اور فائنل بات اب بات نہیں ہوگی، پرسونیفائیڈ ہوگی۔ اب حجت کے طور پر شخصیات جائیں گی، گفتگو نہیں ہوگی۔ تو پرسونیفیکیشن جو حجت خدا کی ہوئی، اس میں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا، اور تمام کتب تفاسیر میں یہ لکھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے انفسنا کی جگہ پر اپنے بھائی جناب علی ابن ابی طالب کو، نسانا کی جگہ پر اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو، اور ابنانا کی جگہ پر اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لیا۔ اب یہ چاروں شخصیتیں پیغمبر علیہ السلام کی سربراہی میں حجت خدا، یعنی خدا کی آخری بات، حجت خدا پرسونیفائیڈ ہے، یعنی شخصیتیں ہیں جو حجت خدا کا اوپر ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی شناخت ہوتی ہے، وہ پیغمبر کی وہ حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین۔ اچھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اب میں اور حسین ایک ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میننگ اس کے یہی ہے کہ اگر حسین کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ درقت پیغمبری کام ہوگا۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا پیغمبر کا طریقہ کیا ہے۔ آج آپ ماس کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ماس کمیونیکیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے آپٹکس، ٹھیک ہے نا۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے آپٹکس کا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں کس طرح خیال رکھا کہ تاریخیں لکھتی ہیں اور احادیث کی کتابیں لکھتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے تھے تو اپنے کندھوں پر اپنے نواسوں کو بٹھا لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک کندھے پر امام حسن اور ایک کندھے پر امام حسین۔ ایک بار آپ اسی طرح مسجد نبوی آ رہے تھے تو جناب خلیفہ اول جناب ابو بکر نے کہا کہ کیا خوبصورت سواری ہے، بچوں کو مخاطب کر کے کہا کیا خوبصورت سواری ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو کہ کتنے خوبصورت سوار ہیں۔ اب دیکھیے، عام حالات میں بھی کوئی نانا، کوئی دادا، کوئی باپ اپنے بچوں کو کندھے بٹھا کر سڑک پر نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا۔ بالکل۔ تو پیغمبر اللہ اکبر، زمین و زمان جس کی وراثت سے خلق ہوئے، تو وہ پیغمبر کندھوں پر اٹھا کر جا رہا ہے۔ یہ آپٹکس تھی، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے مقام اور منزلت کیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بچے اگر مسجد میں داخل ہوئے اور گر گئے، کرتے میں پیر پھنس گیا، گر گئے، پیغمبر نے خطبہ روک دیا، تقریر روک دی، اترے ممبر سے اور وہاں جا کر بچوں کو گود میں اٹھایا، اور اس کے بعد ممبر پر لے کر آئے، ایک کو ایک زانو پر بٹھایا، دوسرے کو دوسرے پر، اور مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ الحسن والحسین امامان، یہ میرے فرزند امام ہیں، اور قائمن و قائدن، کھڑے ہو جائیں تب امام ہیں، بیٹھ جائیں تب امام ہیں۔ اور امام کا مطلب کیا ہے؟ قائد، لیڈر۔ بالکل۔ پھر آپ یہ دیکھیے آپٹکس کا خیال پیغمبر نے کیسے رکھا اس حدیث پر۔ یہ شیخ البانی جو مکتب سلفی کے بہت بڑا نام ہے، شیخ البانی، تو میں باقی لوگوں کی بات نہ کروں، شیخ البانی کی بات کروں۔ انہوں نے حسین منی و انا من الحسین کی جو شان حدیث بیان کی، کہ ایک شان نزول ہوتی ہے آیت کی اور شان بیان ہوتی ہے حدیث کی، تو شان بیان یہ بیان کی کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ کسی کی دعوت پہ جا رہے تھے، کسی اصحاب نے کھانے پہ بلایا سب کو، تو ایک گروپ تھا اصحاب کا جو پیغمبر کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، آپ کا حسین ان میں بچوں میں مل کر کھیل رہا ہے، چھوٹا بچہ تھا اس وقت، امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے کھیل رہا ہے، تو آپ نے اپنے نواسے کو دیکھ کر، جیسے ایک بڑا آدمی چھوٹے بچے کے پیچھے بھاگتا ہے نا، اور بچہ پھر آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر بچہ ادھر جاتا ہے، پھر وہ بچہ، اور بچہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، اور بڑا آدمی ایسے کرتا ہے جیسے وہ بھاگ کے اس کو پکڑ نہیں پا رہا، اور بچہ زیادہ ایکٹیو اور اسمارٹ ہے۔ تو بہت دیر پیغمبر اس کے ساتھ یہ کھیلتے رہے، اور اصحاب کھڑے رہے، دعوت میں جا رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سڑک پر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟
آپٹکس. اس کے بعد پیغمبر نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا, اس کو اتنا چوما کہ اپنی زبان اس کے منہ کے اندر ڈالی, بچے نے زبان چوسی. اس کے بعد پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی حسین منی و انا من الحسین. یہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی بھی جو کام ہے نا وہ پیغمبرانہ کام ہے, اور امام حسین علیہ السلام اپنی ذات میں حجت خدا ہے. بالکل. اب ایسے میں کوئی امام حسین علیہ السلام سے کہے کہ آپ ہماری حکومت کو مان لیں, ہماری قیادت کو مان لیں, ہماری سربراہی کو مان لیں, تو امام حسین اب کس منظر پر ہیں؟ حجت خدا نہیں, خدا مان لے ہماری سربراہی کو, پیغمبر مان لے ہماری سربراہی کو. تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے ٹاسک بہت بڑا ہے نا, اللہ اور پیغمبر کی اس مقام اور منزلت کی حفاظت کرنا کہ اس طرح کا کوئی کھیل کباڑا نہیں ہو سکتا دین کے نام کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر یا انسانیت کے اوپر. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی جتنی تقریریں ہیں نا اس تحریک کربلا میں, اس میں آپ نے مسلمانوں کا لفظ کبھی کبھار استعمال کیا ہے. سب انسان انسان انسان. تحریک اسلام انسان کے لیے تھی, تحریک کربلا انسان کے لیے. انسان جو ہے نا وہ پرائم آبجیکٹ ہے. ابھی دیکھیے امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے آپ سے یہ مانگی گئی نا تو بیعت کا سوال کیا, تو آپ نے اس سوال بیعت میں بھی جو جواب دیا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں, مختلف الملائکہ ہیں, ملائکہ آتے ہیں ہمارے گھر پر, جھولا جھلاتے تھے امام حسین علیہ السلام کا. بھول جائے گی تاریخ کیا. دیکھیے امام اس واقعے کو سمجھنے کے لیے امام حسین کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل آپ وہی ہیں نا جن کے لیے جنت سے جوڑے آئے, آپ وہی ہیں نا. پیغمبر سواری نہیں تھی, کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے, پیغمبر نے کہا میرے کندھے حاضر ہیں, جن کی سواری پیغمبر بنے. یہ وہی ہے نا جن کا جھولا جبریل جلایا کرتے تھے, یہ وہی ہے نا. تو آپ شخصیت کو جب امام حسین اسلام کی سمجھیں گے اس وقت آپ کو تحریک کربلا سمجھ میں آئے گی. اس وقت انفارچونیٹلی اس قدر پولرائزیشن ایسی نیگیٹو فورسز نے پیدا کی ہے کہ امام حسین کے خلاف لوگ ان کے قاتلوں کو گلوریفائی کرنے لگ جائیں. کتنا انفارچونیٹ یہ تاریخ کا ایک موڑ ہے. آپ کس کے قاتلوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کے بیٹے کے قاتلوں کو گلوریفائی کرنے لگ جائیں, تو اس کا مطلب کہ آپ نبی کے مد مقابل کھڑے ہو گئے. کیا جرأت اور کیا ہے مطلب ایک حوصلہ ہے کہ خدا وہ دن زندگی میں نہ دکھائے کہ جو آپ اپنے پیغمبر کے اور پیغمبر کی پسند اور پیغمبر کی جو راستہ ہے اور پیغمبر کی جو منشا ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہونے کا تصور بل کریں. لیکن ایسی فورسز ڈیولپ ہو گئی ہیں, کی گئی ہیں. دیکھیے اٹس آل پالیٹکس, اٹس گلوبل اینڈ ورلڈ پالیٹکس. لوگ جہاں پر بھی دیکھتے ہیں پاکٹ میں کہیں پر کمزوری ہے نا, وہاں پر ضرور اپنا کوئی نہ کوئی انٹرونشن کر دیتے ہیں. تو ہماری پاکٹس میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے ضرور کہ جو وہاں پر انٹرونشنز ہو رہی ہیں. اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کیسے کیسے امتحان دیے. قرآن مجید نے کہا وَلَيَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. امتحان لیں گے تمہارا خوف سے, بھوک سے, جان کے نقصان سے, پیاروں کے قتل سے, پیاروں کے نقصان سے. جو کامیاب ہو جائے اس کے لیے بشارت ہے. اب ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. کسی نے بھوک کا دیا, کسی نے خوف کا دیا, کسی نے نقص اموال کا دیا, کسی نے نقص ثمرات کا دیا. امام حسین علیہ السلام کے لیے ساری آزمائشیں اکٹھی ہوئی. بھوکے آپ رہے, پیاسے آپ رہے, اپنے پیاروں کا. ارے آپ ایک دوپہر کے اندر دن کے فجر سے لے کر عصر تک آپ نے کیا نہیں دیکھا. اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنے بھتیجے, اپنے بھانجے, اپنے دوست, پیغمبر کے ساتھی, اپنے غلام, سب کو مقتول, یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ آپ کے ہاتھ پر ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ آپ جو سامنے فورسز امام حسین علیہ السلام کے کھڑی ہوئی, اس میں آپ سمجھتے ہیں حرملہ نے جناب علی اصغر گلے پہ تیر چلا دیا. حرملہ کیا ہے؟ حرملہ کی کیا حیثیت ہے؟ حرملہ از جسٹ این آپریٹو. بالکل ایک حیثیت ہی نہیں حرملہ کی. حرملہ کے پیچھے جو حکم اور ذہن کام کر رہے ہیں, جو تاریخ اس اسپر آف دا مومنٹ میں علی اصغر پر تیر نہیں چلا رہے, وہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام اور بلکہ دین اسلام پر تیر چلا رہے ہیں. اب وہ تاریخ میں انہوں نے جو تیر چلایا دین اسلام پر, اسے جناب علی اصغر نے اپنے گلے پر سہ لیا. میں اس کی تو یہ کانوٹیشن پیش کرنا چاہوں گی کہ حرملہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی کیا مجال تھی کہ وہ جناب علی اصغر یا امام حسین علیہ السلام پر تیر پھینکتا؟ نہیں, he was just an operative. اس نے تو تیر چلایا تھا دین اسلام پر. بات یہ ہے کہ درمیان میں جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب علی اصغر کھڑے تھے, تو اس کا تیر اسلام پر لگنے نہیں دیا, اپنے گلے پر کھا لیا, اپنے بازو کو زخمی کر لیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے قیامت کا منظر ہوگا اس بات کے لیے کہ ہاتھ میں خون لے کر اپنے بیٹے کا زمین پہ پھینکنا چاہیں تو ہاتف غیبی کی آواز ہو کے نہ پھینکنا. ایک قطرہ بھی اگر گر گیا تو قیامت تک ایک دانہ اناج کا زمین نہیں اگائے گی. آپ نے چاہا کہ آسمان کی طرف اچھال دیں تو آواز آئی, ہرگز نہیں. ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے گا اگر یہ خون علی اصغر آسمان. امام حسین علیہ السلام نے چہرے پر مل لیا اپنے خون. ایک 6 مہینے کے پیاسے بھوکے بچے کا خون ہوگا کتنا, آپ نے چہرے پر مل لیا اور کہا کہ اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ, اچھا پھر دیکھیے جس وقت آپ جناب علی اصغر, بڑی عجیب 6 مہینے کے بچے کی جو
شہادت ہے نا، یہ ذبح عظیم کا ایک کلائمیکس ہے۔ امام حسین علیہ السلام دیکھیے ذبح عظیم، جس وقت جناب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تو اس کو بکرے سے جانور سے تبدیل کر دیا گیا، اور ارشاد کیا ہوا، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے بیٹے کو مقتول دیکھنا، تو ہم نے اسے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا اور آخر میں آنے والے کے لیے باقی رکھا۔ اب اولاد اسماعیل میں آخر میں کون آیا؟ پیغمبر آخر الزماں۔ بالکل صحیح۔ اولاد اسحاق تو ایک طرف ہو گئی نا، بالکل۔ جناب اسماعیل کے اولاد میں فقط ایک پیغمبر ہے، اور وہ پیغمبر آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جھری اسحاق کے گلے پر نہیں رکھی تھی، چھری اسماعیل کے گلے پر رکھی تھی، اور اسماعیل ہی کے آخر میں آنے والے کے لیے ذبح عظیم رکھا، تو آخر میں آنے والے پیغمبر، تو پیغمبر کی ذمہ داری تھی ذبح عظیم کے اس بوجھ کو اٹھانا۔ تو شاہ ولی اللہ نے بہت خوبصورت اپنی کتاب میں لکھا کہ اسرار شہادت میں، کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی شہادت دو حصوں میں تقسیم ہوئی، شہادت جہری اور شہادت سری، چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت۔ چھپی ہوئی شہادت جو ہے امام حسن علیہ السلام کی، جن کو زہر سے شہید کیا گیا، اور کھلی ہوئی شہادت امام حسین علیہ السلام کی، جنہیں مقتل کے اندر ساری زمانے کی آنکھوں اب اس شہادت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ دونوں شہادتیں ذبح عظیم ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی شہادت ہے، یعنی مختلف انبیاء شہید ہوئے نا، اب پیغمبر شہادت سے محروم رہ جاتے، بالکل وہ پیغمبر کو مقام نہ ملتا، تو پیغمبر کو ذبح عظیم، ساری شہادتیں ایک طرف، ذبح عظیم کے کمال پر پیغمبر علیہ السلام۔ ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ ناظرین آگے جوڑیں گے، اور ہمارے ساتھ آپا موجود ہیں۔ فی الحال ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے، تو یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کہیں مت جائیے گا۔ سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ، پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ۔ ویلکم بیک ناظرین، شہر بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں میں چاہوں گی شہر بانو صاحبہ خاص طور پر کربلا کے میدان میں جن شہداء نے لازوال قربانیاں دیں، آج بھی بلا شبہ ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں، ان پہ روشنی ڈالی گا شہر بانو۔ دیکھیے جس طرح امام حسین علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے کی قربانی پیش کرتے ہیں، اسی طرح آپ کا ایک اور بیٹا ہے جناب علی اکبر۔ کربلا کے اس واقعے کے وقت جناب علی اکبر کی عمر صرف 18 سال کی ہے۔ اچھا یہ وہ بچہ ہے خصوصی طور پر جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جس کی شکل میرے نانا سے ملتی، جب میں اس کو دیکھوں تو مجھے اپنے نانا کی شکل دیکھنے کو ملے۔ تو شبیہ پیغمبر تھے جناب علی اکبر، اور جب آپ نے ان کو میدان میں بھیجا تو آپ نے چہرے پر ان کے نقاب ڈال دی تھی، اور کہا تھا جب لشکر کے سامنے تو نقاب کو پلٹ دینا۔ جب آپ نے نقاب کو پلٹا جناب علی اکبر نے، تو لشکر بھی کہنے لگے، شور مچ گیا یزید کے لشکر میں، پیغمبر آ گئے۔ اس حد تک آپ شبیہ پیغمبر تھے، یعنی ہم شکل پیغمبر تھے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس جناب علی اکبر کے قتل کا ایک جو شہادت کا ایک عجیب صورت حال ہے۔ آپ ایک دفعہ گئے، پھر واپس آئے، اپنے والد سے پوچھتے تھے، آ کے خیریت بھی لیتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ میں کس طرح لڑا، باپ تعریف کرتے تھے۔ پھر ایک وقت میں جب واپس آئے تو جناب علی اکبر نے اپنے والد سے کہا کہ بابا تھوڑا سا پانی اگر اب بھی مجھے مل جاتا نا تو پھر آپ میری شجاعت کے اور جوہر دیکھتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے منہ میں اپنی زبان دو۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان اپنے باپ کے منہ میں دی اور فوراً نکالی، کہا آپ کی زبان تو چمڑے کی طرح سوکھ چکی ہے۔ یعنی اگر لوگ 3 دن سے باقی قافلے کے لوگ پیاسے تھے تو امام حسین علیہ السلام اس سے کہیں زیادہ پہلے سے پیاسے تھے۔ تو پھر آپ نے اپنے فرزند سے کہا کہ بیٹے جاؤ، اور نانا تمہارے کوثر پہ انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ کلیئرٹی آف تھاٹ امام حسین علیہ السلام کی، اور کلیئرٹی آف پرپس کتنا ہے آپ کا۔ تو جب بچہ وہ واپس میدان کی طرف پلٹا تو آپ کا قاتل جو تھا حسین بن نمیر، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا کس قدر خوبصورت یہ بچہ ہے۔ تو حسین بن نمیر نے کہا کہ میں دل کرتا ہے کہ اس کا داغ اس کے باپ کے دل پر لگا دوں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ کیوں اس کے خون میں ہاتھ رنگتا ہے، اتنی تلواریں، اتنے نیزے، اتنے تیر، یہ خود ہی چلیں گے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں ہوئی، شہزادہ گھوڑے پر حسین بن نمیر کے سامنے سے گزرا، اور اس نے اتنی شدت کے ساتھ اپنا نیزہ اٹھایا اور جناب علی اکبر کے سینے پر مار دیا نیزہ۔ سینہ پھر جناب علی اکبر کے نیزہ آر پار ہو گیا اور بچہ گھوڑے سے گر گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جس طرح وہ آ کر اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی، وہ ایک ایسا دردناک اور اندوناک واقعہ خدا کسی باپ کو منظر میں دکھا۔
پھر آپ کا بھائی ہے جناب عباس، جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں. جب پیدا ہوتے جناب عباس تو اتنے حسین تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے گود میں اٹھا کر اپنے والد سے کہا کہ بابا حاضہ قمر بنی ہاشم، یہ تو بنی ہاشم کا چاند ہے، اتنا خوبصورت بچہ. 32 سال کی عمر تھی جناب عباس کی، اور آپ کو پالا ہے امام حسین اور جناب زینب نے، بالکل ماں اور باپ کی طرح آپ کی پرورش کی. جب جناب عباس گئے اور آپ کی ذمہ داری تھی پانی لانا، سقائے حرم آپ کو کہتے ہیں، پانی لانے کی سبیل کرنا، پانی ملتا نہیں تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں، وہ سارا ایک سلسلہ ہے. پھر آپ علم بھی دیا آپ کو لشکر کا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ علم جو جناب علی مرتضیٰ آپ پیغمبر کی ہر لشکر میں اٹھاتے تھے، اور جناب علی سے پہلے جناب حمزہ وسلم کو پیغمبر کو اٹھاتے تھے، وہ سعادت جو ہے جناب عباس کو ملی. وہ علم پیغمبر کا جو پہلے حمزہ نے اٹھایا، پھر علی مرتضیٰ نے اٹھایا، پھر آخر میں آخری علم جو اسلام کا اٹھا، جو قیامت تک اٹھا رہے گا، وہ جناب عباس کے ہاتھ سے اٹھا، اور اب تک وہ علم عباس ہے. بالکل. تو آپ یہ دیکھیے آخری وقت میں جب لڑائی کے لیے آپ گئے، بظاہر تو آپ نے امام حسین علیہ السلام نے پانی کے لیے بھیجا تھا نا، تو پانی کی مشق بھی آپ نے بھر لی. اب کیفیت جو یزیدی فوج کی تھی، ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے کہ پانی نہ پہنچ جائے خیام امام حسین علیہ السلام تک. تو آپ کے دونوں بازو کٹ گئے اس پانی کی اس مشق کو بچانے میں. تو آپ بچا نہ سکے، تیروں سے چھلنی ہو گئی. اس پر آپ کی والدہ جناب ام البنین کا ایک مرثیہ ہے جو آپ نے قبر جناب فاطمہ پر پڑھا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کے بازو کٹ گئے، مجھے پتہ چلا میرے بیٹے کے سر پر گرز مارا گیا، اس طرح میرا بیٹا پاش پاش ہو کر زمین پر گر گیا. یہ جناب عباس کی شہادت ہے. امام حسن علیہ السلام کے فرزند 3 بیٹے ہیں شہداء کربلا کی جنگ میں. ایک جناب حسن مصنع، یعنی ان کا نام حسن تھا. تو اچھا، دوسرے بیٹے قاسم بن حسن اور تیسرے عبداللہ ابن حسن. قاسم بن حسن درمیان کا بچہ ہے جس کی عمر 14 سے 15 سال تاریخیں لکھتی ہیں. یہ بچہ جس وقت میدان میں گیا تو یہ اتنا چھوٹا تھا کہ رکاب تک اس کی پیر نہیں آتے تھے گھوڑے پر، اور جب وہ تیر و تبر اور نیزوں کا نشانہ بنا، اس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اس نے اپنے چچا کو میدان سے آواز دی کہ آپ میری مدد کے لیے آئیے. تو امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام نے اس پر آف دا مومنٹ میں دوڑ کر اس کی مدد کرنی چاہی، اسے اس دشمنوں کے نرغے سے نکالنا چاہا. تو بچہ گر گیا اور گھوڑے اس پر دوڑ گئے. تو اب لاشیں قاسم اٹھانے کے قابل نہیں تھی. ٹکڑے ٹکڑے امام حسین علیہ السلام نے ایک چادر بچھا کر اپنی اس پر اس بچے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا. یعنی اب یہ دیکھیے، اچھا تیسرا بچہ امام حسین علیہ السلام کا کس طرح شہید ہوا. جب شمر نے خنجر رکھا امام حسین علیہ السلام کی گردن پر، تو بچہ خیمے سے دیکھ رہا تھا منظر، وہ دوڑتا ہوا خیمے سے نکل کر آیا. آپ یہ دیکھیں شجاعت ہے خاندان بنی ہاشم، اولاد رسول کی شجاعت. اس نے قاتل، سارا خاندان ختم ہو چکا ہے، قاتل چچا کے سینے پر سوار ہے، وہ 10-11 سال کا بچہ دوڑتا ہوا خیمے سے نکلتا ہے اور جا کر ہاتھ رکھ دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کی گردن پر. خبردار میرے چچا کی گردن پر چھری رکھ. تو شمر نے پہلے اس کے بازو کو کاٹا اور اسے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی گردن کاٹی، پھر امام حسین علیہ السلام کی گردن کاٹی. اب ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے، خواتین کا بھی ذکر کیجیے. ابھی دیکھیے اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا منظر، اب خواتین میں جناب زینب کا ذکر تو اب یہاں اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ بہت بڑی بات ہے، وہ بہت ہی 2-4-10 منٹ میں وہ بات نہیں ہو سکتی. میں بات کروں گی وہب کلبی کی ماں والدہ کا. وہب کلبی امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک، نئی شادی ہوئی تھی اور ماں اور بیوی کے ساتھ لشکر امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوا. وہب کلبی قتل ہوئے تو کیا کیا قاتلوں نے، ان کے سر کو کاٹ کر خیمے کی طرف پھینک دیا، ماں کی طرف پھینک دیا. ان کی سلام ہو کربلا میں موجود ماؤں کا. وہب کلبی کی والدہ نے اپنے بیٹے کا سر اپنے سینے سے لگایا، چوما، اس کے بعد واپس اسے لشکر یزید کی طرف پھینک دیا. کہا یہ تو میں نے صدقہ کیا امام حسین علیہ السلام کے اوپر سے، ہم صدقہ واپس نہیں لیا کرتے. اور اس کے بعد پھر چوبے خیمہ اکھاڑی، وہ جو کیلے جسے خیمہ، وہ چوبے خیمہ اکھاڑ کر وہ خاتون اس لشکر پر لپک پڑی اور جو اس کے سامنے آتا تھا اسے زخمی کرتی تھی. یہ جناب وہب کلبی کی والدہ کا حال تھا. شجاعت تھی خواتین، شجاعت تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جناب فروا کو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا جناب فروا کو کہ قاسم کے مقابلے پہ بڑا لشکر کھڑا ہوا ہے، بچے کے ٹکڑے کر دے گا، دعا کرو. تو بیوی نے سر رکھ کر امام حسین علیہ السلام کی بیوہ نے کیا دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میری قربانی کو قبول کر. یہ پھر ایک بچہ نکلتا ہے خیمے سے امام حسین علیہ السلام کے قتل سے تھوڑی دیر پہلے. جیسے جناب مسلم ابن اوسجہ جب صحابی رسول جب مقتول ہوئے تو دیکھا کہ ایک بچہ چلا آ رہا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ وہ تلوار بڑی ہے اور بچے کا سے سنبھلتا ہے، اور کوئی گھوڑا نہ سواری، زمین پر تلوار کٹتی جا رہی ہے. تو ہر آدمی آ کر اپنا تعارف کراتا تھا کہ میں کون ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں. تو اس نے اپنا کیا تعارف کرایا، میں حسین کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں.
امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا فرزند رسول ہے، مسلم ابن عوف سے جا کے بیٹھا ہے۔ کہا یہ کیسے چلا گیا میدان میں؟ کہا اس کی ماں نے بھیجا۔ تو ایسی بیویاں اس میں موجود تھیں۔ جناب زہیر ابن قین کی زوجہ کا تذکرہ کروں، جب دوران سفر امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو طلب کیا، جب آپ حج کے قافلوں سے ملاقات کرتے جا رہے تھے، تو جناب زہیر ایک منٹ کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ امام حسین علیہ السلام بلا رہے ہیں، اب معاملہ بہت غمگیر ہے۔ آپ کی 2 منٹ کی سوچ آپ کی زوجہ کو برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا وائے ہو تم پر زہیر، فرزند رسول تمہیں آواز دے اور تم سوچ میں پڑ جاؤ۔ یہ اس درجے کی وہ خواتین تھی، اس مقام اور منزلت کی وہ خواتین تھی۔ ہم خاندان پیغمبر کی عورتوں کی بات نہیں کرتے، جو ساتھ میں اصحاب کی ازدواج تھیں، ان کی ہمت اور ہمت اور شجاعت کا یہ شجاعت عالم کی تھا۔ گل۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ساری کی ساری جناب زینب کے ساتھ ریلی کی، یعنی کہیں مجھے تاریخ کی کوئی کتاب دشمن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کسی کتاب میں بھی بتا دیجئے کسی بیوی نے جناب زینب سے شکوہ کیا ہو کہ آپ کے بھائی ہمیں لائے اور انہوں نے ہمارے مردوں کو قتل کروا دیا، یا ہماری تو بہت مصیبتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، گھر ہمارے مرد ختم ہو گئے، اب ہمیں جانے کی اجازت دیجئے۔ نہ کوئی بیوی ساتھ چھوڑ کر گئی، نہ کسی نے شکوہ کیا، نہ کسی نے آپ کی اس تکلیف اور مصیبت کے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا کیا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب پانی کی اشور کے بعد پانی بھیجنے کی بات ہوئی کہ اب پلا دو پانی، عورتوں بچوں کو پلا دو پانی، تو کس کی بیوی کا سلیکشن ہوا؟ حر کی بیوی کا۔ اس کا ایک فیس تھا کہ جو سامنے آ سکتا تھا آل محمد کے، تو حر کی بیوی پانی لے کر آئی جناب زینب کے پاس۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب جناب زینب نے پانی کو دیکھ کر کہا کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں، وہ دیکھو لاشیں بکھری ہوئی، وہ پاس ہی پیاسے چلے گئے تمہیں پانی۔ تو جناب حر کی زوجہ نے کہا کہ بی بی ہم اس سارے معاملے انہیں الفاظ ہی نہیں ہیں جو آپ کے اس غم کی بات کر سکیں کہ بچوں کو پلا دیجئے، بچوں کو پلا دیجئے۔ تو آپ نے کوزہ بھرا اور جناب سکینہ کو دے دیا کہ تم سب سے چھوٹی ہو، تم پی لو۔ جناب سکینہ نے مٹی کا پیالہ اٹھایا اور مقتل کی طرف چلی۔ تو کہا بی بی تم کہاں چلی؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ چھوٹوں کو پلاتے ہیں پہلے، تمہیں اپنے بھائی علی اصغر کو پلانے جا رہی ہوں جو مقتل میں شہید ہے۔ تو یہ اس منی چھوٹی بچی جناب سکینہ، اتنی چھوٹی 4-5 سال کی عمر، لکھتے ہیں تاریخ جناب سکینہ کے بارے میں۔ تو اب دیکھیے کہ انسانی وقار کس بلندی پر ہے، بلا شک، بلا شک۔ اور قربانی اور ایثار کی کس بلندی کے پر ہے۔ اور پھر آپ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ آپ جناب زینب کے ساتھ آپ کی والدہ کی کنیز جناب فضہ ہے، اور جناب فضہ کی حیثیت اس گھر میں ماں کی طرح ہے۔ جناب زینب نے اور جناب امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اماں فضہ کے علاوہ پکارا نہیں۔ اچھا، جب امام حسین علیہ السلام وقت آخر آئے بیبیوں سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ دونوں قطار میں بیبیاں کھڑی ہو جائیں، میں سب کو سلام کروں۔ وہاں پر آپ نے ایک ایک بیوی کا نام لیا، ایک ایک کو نام سے پکارا آپ نے اور اس کو سلام کیا۔ اس لیے نہیں کہ فلاں کی زوجہ، فلاں کی عورت، فلاں کی، ہر ایک کو جو ان کا خطاب تھا اس کے ساتھ نام لے کے آواز دی، تاکہ تاریخ میں نام رجسٹر ہو جائیں، یہ تھی۔ اس کے بعد آپ نے ان سے ارشاد فرمایا استعدوا للبلاء واللہ حافظکم وحامیکم ولا تقولوا السنتکم ولا تشکوا ولا تقولوا انفسکم ما ينقص من قدرکم۔ اب بلا و مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یقین رکھو خدا تمہارا حافظ اور تمہارا حامی اور ناصر۔ بلا تشکو، خوش حرف شکایت زبان پر نہ لانا، بلا تقولوا عن سلامتکم ما ينقص من قدرکم، کوئی ایسی بات نہ کہنا جو تمہاری قدر اور منزلت میں کمی واقع کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سلسلہ ہم نے دیکھا کہ سراسر جو ہے واقعہ کربلا کا، تحریک کربلا کا ایک ایک پل نثار، قربانی اور شجاعت کا سبق دیتا نظر آتا ہے، اور رہتی دنیا تک اسی طرح سے قائم رہے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے شاہبانو صاحبہ۔ ناظرین، ہم لیں گے ایک بریک۔